بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، بندہ مومن اس دنیا کائنات میں سب سے بڑھ کر جس سے محبت کرتا ہے وہ امام الانبیاء، سید الرسل، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ محبت رسول کا پہلا اور بنیادی تقاضا احترام اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، تو محبت رسول کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حکم عدولی تو درکنار، اونچی آواز میں بات کرنے سے بھی ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ یہ ایمان ضائع ہونے کے مترادف ہے۔ دوسرا تقاضا محبت رسول کا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال و جان کی قربانی دینے کا جذبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ ساری دنیا سے بڑھ کر محبت ہو، اور اس محبت میں اگر جان نچھاور کرنی پڑے یا مال قربان کرنا پڑے تو پھر دریغ نہ کرے، بلکہ خوشی خوشی جان و مال کی بازی لگا دے، کیونکہ محبت رسول کا تقاضا یہی ہے۔ اور تیسرا تقاضا اطاعت رسول ہے کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو پھر محبت رسول میں اطاعت رسول بھی ضروری ہے، کیونکہ اطاعت رسول سے معلوم ہوگا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کتنی محبت کرتا ہے، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کتنی ہے یہ پتہ چلے گا کس سے؟ اطاعت رسول سے، اور اسی اطاعت رسول کا حکم اللہ رب العزت نے خود دیا ہے۔ چوتھا تقاضا محبت رسول کا احیاء سنت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا جائے، خود سنتوں پر عمل کر کے معاشرے میں ان کو پھیلانے کی ترغیب دی جائے، معاشرے میں ان سنتوں کو زندہ کیا جائے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے اور ان کی ترغیب دیتے ہوئے معاشرے میں اس کو پھیلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی جائے۔ پانچواں تقاضا محبت رسول کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ جب دعویٰ ہے محبت رسول کا تو محبت رسول کو ظاہر کرنے کے لیے، محبت رسول کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، کیونکہ یہ درود صرف انسان نہیں بلکہ اللہ رب العزت اور اس کے پاکیزہ فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہے اس کا تذکرہ بار بار کیا جائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے، درود و سلام سے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ تو ایمان کی تازگی کے لیے محبت رسول کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے کثرت کے ساتھ بھیجتے رہا کریں۔ چھٹا تقاضا محبت رسول کا سیرت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے آگاہی ہے۔ محبت کے لیے اس شخصیت سے واقفیت ضروری ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کیا جائے،
اس لیے کہ جب سیرت و کردار کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں سیرت نبوی سے آگاہی ہوگی، ہم اس سے واقف ہو جائیں گے، تو اس واقفیت کی وجہ سے ہمارے اندر عظمت آئے گی، اور جب عظمت آ جائے گی تو پھر اطاعت رسول بھی لازمی آئے گی۔ عظمت رسول آنے کے بعد اطاعت رسول کا پیدا ہونا یہ لازمی حصہ ہے۔ اس کے لیے سیرت رسول پر لکھی جانے والی مستند کتابوں کا مطالعہ یہ بہت مفید رہے گا، اس لیے کہ محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت ہو۔